طے کیے جاتے ہیں امر حکیم، میرے حکم سے، میرے حکم سے۔ اب یہ جو آیتیں میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا اور اس کا ترجمہ بتلایا، اب اس میں مفسرین کرام کی کیا رائے ہے؟ یہ جو آیتیں ہیں کیا یہ شب برأت کے متعلق ہے، یعنی شب برأت کی رات کے متعلق ہے جس کو نصف شعبان بھی کہتے ہیں، یا شب قدر کے بارے میں یہ آیتیں اتری ہے؟ تو مفسرین کرام کی ایک جماعت تو یہ کہتی ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ شب برأت کے متعلق ہے اور اس رات کی فضیلت کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، لیکن اکثر مفسرین کرام کی یہ قول ہے کہ نہیں، یہ جو آیتیں ہیں سورہ دخان کی ابتدائی آیتیں یہ شب قدر کے بارے میں آیتیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو کب نازل کیا ہے؟ شب قدر میں نازل کیا ہے۔ تو اب اس میں اکثر مفسرین کرام جس میں بڑے بڑے ہیں وہ سب کا قول یہی ہے کہ یہ جو سورہ دخان کی ابتدائی آیتیں ہیں یہ شب قدر کی فضیلت میں یہ آیتیں اتری ہے۔ یہ شک و شبہ اب نکل گیا۔ اب جو مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سورہ دخان کی جو ابتدائی آیتیں ہیں یہ شب برأت یعنی نصف شعبان کی جو رات ہے 15ویں شب بھی اس کو بولتے ہیں، اس کے بارے میں یہ آیتیں اتری ہے۔ تو اس مفسرین کرام کی تین قولیں ہیں۔ جو مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نصف شعبان یعنی 15ویں شب کی رات کی فضیلت کے بارے میں سورہ دخان کی ابتدائی آیتیں یہ اتری ہے، تو ان کے تین قول ہیں مفسرین کرام کے۔ تین قول یہ ہے کہ قرآن کریم ایک تو ہے کہ فیصلہ ام منظوری، جب قرآن کریم کو نازل کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اب منظوری لیا گیا، یوں سمجھیے کہ بل پاس کیا گیا، تو وہ کب کیا گیا؟ وہ کب کیا گیا؟ وہ شعبان کے مہینے میں کیا گیا۔ اسی طریقے سے دوسری جو ان کے قول ہے کہ فیصلہ اب منظوری جو لیا گیا ہے وہ شعبان کے مہینے میں لیا گیا ہے، جو ہم سب کے درمیان یہ مہینہ چل رہا ہے، اور اس کے بعد لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر جو قرآن کو اتارا گیا، اور پہلے آسمان پر ایک مقام ہے جس کا نام بیت العزت ہے، تو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر جو قرآن کو اتارا گیا ہے وہ کب اتارا گیا ہے؟ شب قدر میں اتارا گیا ہے۔ اور اس کے بعد 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جو اتارا گیا وہ کب اتارا گیا؟ پہلے آسمان سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جو پورا قرآن شریف نازل ہوا وہ 23 سال کی مدت میں نازل ہوا۔ تو فیصلہ منظوری کب لیا گیا؟ کب لیا گیا؟ شعبان میں لیا گیا۔ اسی طریقے سے لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر جو قرآن کو اتارا گیا وہ شب قدر میں اتارا گیا، اور اس کے بعد پھر حسب ضرورت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا گیا وہ 23 سال کی مدت میں اتارا گیا پورا قرآن شریف۔ اب دیکھیے
یہ شعبان المعظم کے مہینے میں حدیث کے اندر کیا فضیلت ہے اور کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں اہتمام کے ساتھ کیا ہے. تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور و معروف حدیث ہے، آپ سنے بھی ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے. تو حضرت اسامہ کی یہ حدیث ہے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ شعبان المعظم کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ شعبان المعظم کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ کیوں رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان واقع ہے، یہ بڑی اہمیت والا مہینہ ہے. اور یہ شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے اس میں ہمارے جو اعمال ہے، جو اعمال ہم کرتے ہیں وہ اعمال اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. میری خواہش، میری تمنا یہ ہے کہ جب میرا اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ عالی میں پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں، میں روزے کی حالت میں رہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو شعبان المعظم کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے کہ قریب قریب پورے مہینے تک روزہ رکھ لیا کرتے تھے. اور دوسری جس چیز کا حدیث میں پتہ چلتا ہے یہ کہ ہمارے جو اعمال ہے، جو ہم اعمال کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. اب دیکھیے 24 گھنٹے میں جو ہم اعمال کرتے ہیں پر ڈے، 24 گھنٹے میں جو ہم اعمال کرتے ہیں تو وہ اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. حدیث کے اندر کیا ہے کہ جو فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں، وہ فجر کے وقت جو فرشتے تشریف لاتے ہیں وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، اور جو عصر کے وقت فرشتے آتے ہیں وہ فجر کے وقت چلے جاتے ہیں. تو وہ اپنے ساتھ رجسٹر لے کر آتے ہیں. تو جو 24 گھنٹہ میں جو ہم اعمال کرتے ہیں تو وہ اعمال 2 مرتبہ فرشتے اللہ کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ایک فجر کے وقت اور ایک دوسرا عصر کے وقت. تو 24 گھنٹے میں بھی ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہفتے میں 2 روز ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے بارگاہ. اگر ہم کوئی نیک اعمال کرتے ہیں، اگر ہم اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں، اگر ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں تو ہفتے میں 2 روز ہمارے اعمال اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. یہ حدیث کے اندر بھی ہے. وہ کون کون سا دن ہے؟ ایک تو پیر کا دن جس کو ہم سوموار بھی کہتے ہیں، جس کو ہم منڈے بھی کہتے ہیں. تو سوموار کے دن اور دوسرا جمعرات کے دن، ہفتے میں یہ 2 دن جو ہے یہ اللہ کے بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 دنوں میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے. کون کون سے دن؟ پیر کے دن، سوموار کے دن اور جمعرات کے دن. یہ 2 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. تو کیوں روزہ رکھتے تھے؟ کہ فرشتے جب آئیں اور ہمارا اعمال اللہ کے یہاں پیش کیا جائے تو پھر میں روزے کی حالت میں رہوں. اسی طریقے سے جو پورے سال جب ہم اعمال کرتے ہیں تو وہ اعمال ایک رجسٹر میں
درج کر دیا جاتا ہے اور شعبان کے مہینے میں فرشتے کو سپرد کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد شب قدر کو وہ رجسٹر ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یعنی شعبان میں اعمال طیب سال بھر کے اعمال کو درج کر کے اور اس کے بعد شب قدر میں فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ کس کی موت ہوگی ایک سال کے اندر، کس کو کتنی روزی دی جائے گی، کہ ایک سال کے اندر کتنی شادیاں ہوں گی، گویا کہ ایک سال کے بجٹ کی منظوری لکھ کر اور اس کے بعد شب قدر میں فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے میں کیا کرتے تھے؟ ایک دو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو روزہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کتنی شفقت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا انتصف الشعبان فلا تصوموا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اذا انتصف الشعبان فلا تصوموا، کہ جب 15 دن شعبان کے گزر جائے تو اب روزہ مت رکھو۔ اگر کسی کو روزہ رکھنے کی خواہش ہے، تمنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، تو اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 دن روزہ رکھے۔ 15 دن روزہ کیوں رکھے؟ اور اس کے بعد جب نصف شعبان ہو جائے تو اب 15 دن روزہ مت رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت کمزور نہ ہو جائے، کیونکہ امت کمزور نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں پر بڑی شفقت فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ اگر مکمل ایک مہینہ شعبان المعظم کے مہینے میں روزہ رکھیں گے تو یہ کمزور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو مہینوں کا سردار ہے کون؟ رمضان المبارک کا مہینہ، جس میں روزہ رکھنا فرض ہے، کہیں نفلی روزہ رکھنے کے چکر میں فرض کو نہ چھوڑ دے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو روزہ رکھنا ہے تو 15 دن کا روزہ رکھے اور اس کے بعد 15 دن روزہ نہ رکھے، اس لیے کہ کہیں آپ کمزور نہ ہو جائے، کہیں ذوق پیدا نہ ہو جائے، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو کیا حکم دیا کہ ہر مہینے کا چاند اہتمام کے ساتھ دیکھو، لیکن رجب اور شعبان کا جو چاند ہے اس کو اور بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ دیکھو۔ ہر مہینے کا چاند دیکھو، ہر مہینے کا، اسلامک مہینے کے اعتبار سے، اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے، لیکن رجب اور شعبان کا چاند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ حکم دیا ہے، اس وجہ سے کہ رجب اور شعبان میں جب ہم تیاری شروع کر دیں گے رمضان کے اور اپنے قلب کی صفائی شروع کریں گے تو پھر وہی بندہ رمضان المبارک میں فیض حاصل کر سکے گا، وہی بندہ اس کو مزہ آئے گا، لطف آئے گا رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں، روزہ رکھنے میں، عبادات کرنے میں، اور جتنی بھی عبادات ہے ان تمام عبادات کو رمضان میں کرنے میں ان کو لطف آئے گا، مزہ آئے گا، جو بندہ رجب اور شعبان ہی سے تیاری شروع فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیے آپ کو میں مثال دے کر فرما رہا ہوں کہ اگر آپ کسی گھر میں شادیاں ہونے والی ہو، کسی گھر میں شادی ہونے والی ہو تو اب اس گھر میں اکثر آپ دیکھیے گا کہ پرانے رنگ کو
کھرچ دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد نیا کلر، نیا رنگ چڑھایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شادی ہونے والی ہے، ہمارے گھر میں مہمان آئیں گے، تو اب اس کی وجہ سے جب کہیں پہ کلر چڑھایا جاتا ہے، رنگ چڑھایا جاتا ہے، تو پہلے پرانے رنگ کو، پرانے کلر کو کھرچ دیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب نیا رنگ اس میں چڑھایا جاتا ہے تو اس میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ خوبصورتی پیدا ہوتی ہے یا نہیں؟ اسی طریقے سے اگر جو بندہ رجب اور شعبان ہی سے رمضان کی تیاری شروع کر دے اور اپنے معاملات کو تھوڑا چینج کر دے، تو پھر رمضان المبارک میں اس کو عبادات کرنے میں لطف آئے گا، مزہ آئے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام رجب ہی سے شروع فرما دیا کرتے تھے۔ اور پچھلے جمعہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کے چاند دیکھتے تھے تو کیا دعا فرمایا کرتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے لیے شعبان میں بھی رجب میں بھی برکت عطا فرما، شعبان میں بھی برکت عطا فرما، اور ہماری عمر کو اتنی لمبی کر دے کہ ہم رمضان المبارک میں عبادات کر سکے، رمضان المبارک میں روزہ رکھ سکے۔ اب اسی کو دیکھیے کہا گیا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے اور اذان دی جائے تو آپ مسجد پہلے تشریف لائیں۔ مسجد کیوں پہلے تشریف لانے کا حکم ہے؟ کیوں بندوں کو کہا گیا کہ آپ مسجد میں پہلے تشریف لائیں؟ اس وجہ سے کہ جب آپ مسجد کے اندر پہلے تشریف لائیں گے اور اس کے بعد سنت پڑھنے کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیے گا تو آپ کے اعضاء کو، آپ کے بدن کو سکون ملے گا، اور اس کے بعد جب نماز کے لیے آپ کھڑے ہو جائیے گا تو آپ پوری توجہ اللہ کے طرف دیجیے گا، اور پوری توجہ دینے کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ خیال ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد آپ اطمینان و سکون کے ساتھ نماز پڑھیے گا۔ آپ کے اندر خشوع و خضوع اور نماز کے اندر وہ روح ملے گی جو نہ سنت پڑھنے والے اور جو پہلے تشریف نہیں لاتے ہیں اس کے اندر وہ خشوع اور خضوع اور وہ روح نہیں حاصل ہوگی۔ اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مسجد میں تھوڑا پہلے تشریف لائیں۔ جو حضرات نماز کے لیے پہلے تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد سنت پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر جب وہ کھڑے ہوتے ہیں 2 منٹ 5 منٹ جب بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اس کے اعضاء کو سکون ملتا ہے، اس کا سانس نہیں پھول رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پوری توجہ کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے۔ لیکن ایک بندہ دوڑتے ہوئے مسجد کے اندر تشریف لاتا ہے اور وہ ڈائریکٹ فرض نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ پوری توجہ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، اس کا دھیان ادھر ادھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا سانس پھول رہا ہوتا ہے۔ تھکن کی وجہ سے وہ روح نماز کے اندر نہیں ملتی جو پہلے تشریف لاتا ہے اور سنت پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھ کر اور اس کے بعد پھر سنت پڑھتا ہے۔ تو ایک تو نماز کے لیے پہلے مسجد کے اندر آنا، اس کا ثواب الگ۔ اعتکاف کی نیت کر لیے، وہ اعتکاف جب تک آپ مسجد کے اندر رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا، اور اس کے بعد پہلے آئیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو سکون ملے گا اور آپ کے اعضاء کو وہ روح اور وہ سکون ملے گا، وہ خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نماز ادا کریں گے، آپ خشوع و خضوع کے ساتھ اطمینان و سکون کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا؟
یہ حکم فرمایا کہ شعبان المعظم کے مہینے میں ہمارا اعمال اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم شعبان ہی سے اب کچھ جو ہے عبادات میں اضافہ کریں۔ اگر ہم مسجدوں سے دور ہیں تو اب شعبان ہی کے مہینے سے اب شروع تیاری کر دیں مسجدوں کو بھرنے کا۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت اور دنوں میں نہیں کرتے تھے، بالکل نہیں کرتے تھے، تو اب شعبان میں زیادہ شروع کر دے۔ ویسے تو پورے سال قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، پورے سال نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف شعبان اور رمضان کے لیے نماز فرض ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب شعبان اور رمضان میں اتنی فضیلت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کی تیاری پہلے ہی سے شروع کر دیا کرتے تھے، اہتمام کیا کرتے تھے، تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم شعبان ہی سے شروع کر دیا کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو سورہ دخان کی ابتدائی آیتیں ہیں، یہ اس میں کنفیوز بہت زیادہ مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ شب برأت کے بارے میں یہ آیتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ شب قدر کے بارے میں ہے، اور بالاتفاق تمام مفسرین کرام کی رائے یہ ہے کہ راتوں میں سب سے افضل رات شب قدر ہے، اور قرآن کریم جو نازل کیا گیا وہ شب قدر میں نازل کیا گیا ہے۔ اس لیے شب قدر کی رات جو فضیلت ہے وہ رات شب برأت میں نہیں ہے، اگرچہ شب برأت کے متعلق 8-10 احادیث ایسے ہیں جو یہ بتلاتی ہے کہ شب برأت کی رات فضیلت والی ہے، لیکن وہ تمام احادیث وہ ضعیف درجے کی ہے، وہ صحیح احادیث نہیں ہے۔ لیکن جب ضعیف احادیث ایک جگہ اکٹھی ہو جاوے 8-10 احادیث، تو پھر اس کو انکار کرنا گنجائش نہیں ہے، اس کو انکار بھی نہیں کر سکتے۔ 8-10 احادیث جب ایک جگہ جو ہے اکٹھی ہو جاوے اور شب برأت کی فضیلت بتلا رہی ہے رات کی، تو اس کو انکار بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے، اتنی بات ضرور ہے کہ شب برأت کی رات میں کوئی خاص اعمال کرنے کا تذکرہ کہیں بھی قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے کہ نہیں، یہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنی ضروری ہے، یا یہ اعمال کرنا ضروری ہے، یا 4 رکعت کی نفل نماز پڑھنی ہے، یا نماز کے اندر سورہ اخلاص کی اتنی مرتبہ تلاوت کرنی ضروری ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ کہیں صحیح احادیث میں کوئی خاص اعمال کرنے کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن فضیلت والی رات تو ضرور ہے، جس سے جتنی ہو سکے وہ تلاوت کرے، عبادات کرے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اس کو سرے سے ہم انکار بھی نہیں کر سکتے۔ انکار کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ 8-10 احادیث ایسی ہے جو ایک جگہ اکٹھی ہو جا رہی ہے، اگرچہ ضعیف احادیث ہے، کمزور ہے، لیکن جب ایک جگہ اکٹھی ہو جائے تو اس کو انکار نہیں کر سکتے۔ اور جو سورہ دخان کی میں نے تلاوت کی ہے، اس کو تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کر جمعہ کی رات حدیث کے اندر ہے کہ جمعہ کے رات میں جو سورہ دخان کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ جو بندہ یا جو بندی سورہ دخان کی جمعہ کی رات میں تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے یہ کہا گیا کہ اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ اس لیے جمعہ کے دن تو ایک تو سورہ کہف کی تلاوت کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ دخان کی بھی تلاوت کرنی چاہیے۔ جب اتنی بڑی فضیلت ہے کہ کہا گیا کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتا ہے، تو ہمیں اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عمر کو اتنی لمبی کر دے کہ رمضان المبارک میں ہم عبادات کر سکے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ابھی سے رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو سنت نہیں پڑھے اس